السلام علیکم، میرا نام ہارون ظفر ہے اور میں NYU یونیورسٹی کے لیے کام کرتا ہوں۔ آپ نے مسالہ اسٹڈی میں شرکت اختیار کی تھی جولائی 26 2020 میں۔ ہم آپ کے وقت کی قدر کرتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ امتحان اور سروے مکمل کرنے میں سرو کیا۔ ہم مسالہ اسٹڈی کے کچھ منتخب شرکاء کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کے بارے میں مزید جان سکیں، باشمول آپ کا بچپن، آپ کا اپنے آبائی ملک سے امریکہ منتقل ہونے کا سفر، آپ کی تعلیم، کیریئر کا راستہ، آپ کی خاندانی زندگی اور یہ کہ جنوبی ایشیا کی تاریخ نے آپ کے خاندان کو کس طرح متاثر کیا۔ انٹرویو کے دوران ہم خاص طور پر سننا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں منتقل ہونے اور یہاں رہنے کے آپ کے تجربات کیسے رہے اور اس نے آپ کی صحت کو مثبت یا منفی طور پر کیسے متاثر کیا۔ اگر کسی بھی سوال کا جواب دینا آپ کے لیے تکلیف دہ ہو تو برائے کرم بتا دیں، میں اگلے سوال پر چلا جاؤں گا۔ اگر انٹرویو کے دوران کسی وقفے کی ضرورت ہو تو برائے کرم بتا دیں۔ کیا انٹرویو شروع ہونے سے پہلے آپ میرے لیے کوئی سوال رکھتے ہیں؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، کوئی سوال نہیں۔ آپ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ آپ کا محلہ کیسا تھا اور گھر میں آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ میں انڈیا میں پیدا ہوا، حیدرآباد مقام ہے، اور اس کے وہاں پر ایک فرقما بول کے ہے، وہاں پر میں پیدا ہوا، اور اکتوبر 10/6/1944 وہ میری پیدائش ہے۔ بچپن میرا بڑا پیارا گزرا، ماں باپ تھے زندہ اور بڑا اچھا گزرا میرا۔ اب لڑکپن تھا مگر کھیلنا کودنا یہ وہ زیادہ کم تھا، پڑھنا لکھنے میں کافی دھیان رکھتے تھے۔ میرے والد نمازی پرہیزگار تھے، ویٹرنری ڈاکٹر تھے۔ ان کے زندگی میں ہم سب جو ہے بڑی اچھی زندگی گزارے، اس کے بعد بھی ہم اچھی زندگی گزارے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ہماری شادی ہو گئی، اب ہر ایک کی زندگی الگ الگ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم شادی کرنے کے بعد جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے مزے میں خوش رہتے ہیں، ابھی بھی رہتے ہیں، مگر وہ انڈیا میں ہے، میں ادھر ہوں، حالات مجبوری، اس کو پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے، آئی اور گئی، پھر آنا چاہ رہی مگر مشکل ہے بلانا، ٹھیک ہے، جو بھی ہو گیا ہو گیا۔ اب رہا سوال یہ کہ میرا جو ہے یہاں پر آنے کے بعد میری بہن ہے، وہ مجھے رسپانڈ کی تھی، میری بہن اور بہن ہوئی، بہن نے کا حالات میں انتقال ہوا، بہن ابھی زندہ ہے، وہ مجھے رسپانس کی تھی، میں ان کے تھرو میں یہاں آیا۔ یہاں آنے کے بعد بڑی عجیب و غریب زندگی میری گزری، وہ ایسے کہ یہاں آنے کے بعد اتنی اچھی انگلش نہیں آتی تھی، وہاں پر HMT فیکٹری میں کام کرتا تھا اور بڑا نامور جو ہے نام پیدا کر کے نکلا، CNC مشین پہ میں کام کرتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے کوئی گائیڈ نہیں مل سکی، لہٰذا جو ہے ہمارے بہنی صاحب جو ہے مجھے جو ہے سیکورٹی کے اس میں لائسنس دلائے، وہاں پہ شریک کرائے۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ MTI میں اگر میں جاتا CNC مشین پہ کام کرنے والا، اور جو ہے میرے کو بہت اچھا وہاں سے ایوارڈ بھی لے کے آیا تھا میں، مگر اب ہماری یہ حالات ہے، مجبوری ہے، جو بھی سب جو ہمارے قسمت میں ہے، بس یہ سیکورٹی کا کام کر لیے۔ الحمدللہ بڑی مشکلات تو گزارنا پڑا ہم کو، کیونکہ انگلش نہیں آتی تھی ہم کو، اور ابھی بھی آتی ہے، تھوڑی تھوڑی آتی ہے، میں گزارا کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر ڈیونڈیٹ میں جاب ملا، یہاں پہ جو ہے برائٹن بیچ پہ جاب ملا، سیکورٹی کا ہی کام کرتے رہا میں، پھر اسٹور میں بھی بعد میں کام کرا میں، اور الحمدللہ کافی مشکلیں اٹھا کر اب الحمدللہ کہ جو ہے مجھے $900 پینشن ملتی ہے، الحمدللہ اس میں گزر بسر ہو جاتا ہے۔ ڈے کیئر میں کھانے کا بھی انتظام ہے، یہاں آتا ہوں، بہت اچھا ہے، لوگ ریسپانس دیتے ہیں۔ پر اس کے بعد پھر اپنی زندگی جوانی میں گزری، پھر اس کے بعد پھر ادھر آیا، تو 20 سال کے بعد ادھر ہی ہوں۔ اب میرے بھائی بہن وہاں پہ انڈیا میں پورے تھے ضرور، پوری 11 کی ٹیم تھی ماشاءاللہ سے، مگر صرف جو ہے میرے بڑے بھائی بھی نہیں رہے، میں اور میری یہ بہن جو امریکہ میں ہے، میرے سے چھوٹی ہے، 2 جنے بچے، باقی کا سب کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے بڑے بھائی سب سے تھے، پاکستان چلے گئے تھے ڈیوائڈ کے وقت، اور بڑے نامور پائلٹ بن کے نکلے، وہاں سے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچوں وغیرہ سے رابطہ ہوتا ہے، انڈیا آتے تھے انہوں، مگر یہاں آنے کے بعد پھر رابطہ نہیں ہوا، فون پہ البتہ بات چیت ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے میڈیکل وغیرہ کی کافی فیسلٹیز ہے، وہاں سے انڈیا سے جو ہے ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں، تھوڑے رشتے دار، تھوڑے دوستوں وغیرہ، آ جاؤ۔ میں جا کے نہیں رہنا چاہتا اس واسطے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی، میڈیکل کی فیسلٹیز دی، ہر چیز دیا، ڈاکٹر دیا، اور وہاں پہ ہے ضرور، مگر پیسہ زیادہ خرچ ہوتا، تو لازمی ہے پیسہ ہوتا بس نہیں ہوگا،
لہٰذا جو ہے میں اپنی زندگی یہاں پہ گزار رہا ہوں. الحمدللہ ایک مسجد ملی ہے وہاں پہ بازو، وہاں پر جو جاتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں، اذان دے دیتا ہوں، اور وہاں پہ رہنے کا سب انتظام ہے. اب بحالات مجبوری میرے کمر کے آپریشن ہوا تھا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو اس پہ آپریشن ہوا تھا. پھر امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، امید ہے اللہ سے. بس یہ مختصر سی زندگی میری گزری ہے. آپ نے بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل میں کچھ چیزیں بتائیں، لیکن میں تھوڑا سا مزید بریک ڈاؤن کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کی سب سے پسندیدہ کیا یاد ہے؟ جب آپ کے بچپن کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس وقت جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کیا کرنا پسند کرتے تھے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرنا، یا جس طرح ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی مذہبی روایات، کوئی ثقافتی روایات، تو بچپن کی کوئی پسندیدہ یاد جو ابھی تک آپ کے ساتھ اٹیچ ہو، جب آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا، وہ کون سی یاد ہے؟ میرا بچپن بڑا پیارا گزرا کیونکہ میرے والد جو ہے بڑے نمازی پرہیزگار تھے. تو ہم اسکول کو جانا، پھر وہاں سے آنا، کرکٹ کھیلنے کا تھوڑا بہت شوق تھا. کرکٹ کھیلے تھے، سوئمنگ کرنا، تیرنا کرنا، یہ ہمارا بہت شوق تھا. اور میرے بھائیاں سب جنے جو سوئمنگ کرتے تھے تو 1 گھنٹہ سوئمنگ کر لینا، اس کے بعد پھر جو ہے اسکول کو جانا آنا، کرکٹ وغیرہ کھیلنا. بڑا پیارا بچپن گزرا، اور یادیں یہی ہے کہ وہاں پر ابھی بھی دوستاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر یادیں رہ گئی ہیں اور بس کچھ نہیں. الحمدللہ. بہت شکریہ. اچھا، آپ نے یہ بتایا کہ آپ بچپن کا بہت خوبصورت گزرا. کیا آپ نے اس کے علاوہ بچپن میں کوئی مشکلات جھیلیں، جیسے کوئی بیماری، کوئی مالی مشکلات، یا اور کسی قسم کا کوئی تشدد، یا اس طرح کی کوئی بیماری آپ پر یا آپ کی کسی فیملی ممبر پر آئی ہو جب آپ چھوٹے تھے؟ نہیں، کوئی خاص تو نہیں. بہرحال جو ہے اپنے والد صاحب جو ہے تھوڑا ویک ہو گئے تھے بعد میں، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد پھر پہلے والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد والد کا ہوا. مگر بچپن میں ہم لوگ کوئی مشکلات نہیں اتارے، اتنا ہے ذرا ٹائٹ زندگی گزارے. مثال کے طور پر ایک کپڑا بنتا، ایک جوڑا بنتا تھا تو وہ سال بھر چلنا پہن کے ہم، پھر اس کے بعد ہی بنتا تھا. بڑے غربت میں تو گزارے، مگر الحمدللہ کبھی زبان پہ شکوہ نہیں لائے، کیونکہ میرے ماں باپ اللہ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے، وہ لوگ جو ہمارے خودداری سکھائے. اور میں خوددار ماں کا بیٹا ہوں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہاں ٹھیک ہے، کبھی ادھار یوں لے لیا، مگر انٹرسٹ سے لینا، یہ کرنا وہ کرنا پہلے بہت کرتا تھا. یہاں پہ آ کے تھوڑا انڈیا کے تھوڑے ماحول غلط ملے تھے، وہ کرتا تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اب بہت اچھا ہوں. بہت شکریہ. آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی، اور آپ کی اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ میں سب سے پہلے میں میٹرک پاس کیا 11th. اس کے بعد جو ہے پڑھنے کا زیادہ انٹرسٹ میں نہیں تھا. اس کے بعد پڑھانے کے حد سے بھی والد صاحب میں اتنا شاگرد نہیں تھی، تو وہ مجھے ITI میں ٹیکنیکل میں ڈالے. تو وہاں سے ٹریننگ کرنے کے بعد پھر مجھے دلی میں ایڈوانس ٹریننگ کے واسطے انڈو جرمن پروٹوٹائپ پروڈکشن ہے، وہاں پہ مجھے سلیکشن ملا، اور وہاں سے میں ایوارڈ لے کے آیا وہاں سے. اس کے بعد پھر پاکستان کی جو انڈیا کی جو مشہور کمپنی ہے ہندوستان مشین ٹول، اس میں مجھے جاب ملا. وہاں پہ بھی بڑی اچھی زندگی میری گزری. آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے آبائی ملک میں کام کیا، اور آپ نے تھوڑا بہت اس کا ذکر بھی کیا، تو اس کام میں آپ کو کوئی مسئلہ آتا تھا ادھر وہ کام کرتے ہوئے؟ نہیں، وہاں پر بڑے نامور زندگی گزارے ہم، اور ہندو مسلمان سب مل کے رہتے تھے. ہندو کی بھی آبادی زیادہ تھی، لیکن بڑے نامور ٹیکنیکل ہم ٹرنر بن کے نکلے وہاں سے. بعد میں جو ہے ہمارے کو سپروائزر بھی بنایا گیا، مگر وہاں سے پھر ہم بہن جب فائل کری میرا تو آیا نمبر، تو پھر ادھر آ گئے ہم. آپ اس کمپنی میں کیا تھے، دوبارہ بتائیے گا؟ اس کمپنی میں CNC مشین، جو لیتھ مشین رہتا ہے، وہ مشین کے پارٹس بنتے ہیں اس کے پر، اس پہ کام کرتا تھا. بڑی پیاری مشین تھی وہ. اور یہاں پہ بھی MTA وغیرہ کس چیز کی مشین تھی وہ چھوٹے بڑے پارٹس، گیئرس بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، گیئرز وغیرہ ہر قسم کے جو ہے اچھا وہ بناتے. تو آپ نے پہلے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو خودداری سکھائی. جوانی میں کچھ حالات، بچپن اور جوانی میں کچھ حالات ٹائٹ تھے کیونکہ والد صاحب کمزور بھی ہو گئے تھے، تو آپ کے اہل خانہ اپنی روزمرہ کی ضروریات جو تھی وہ پوری کر پاتے تھے؟ ہاں الحمدللہ. بڑا پیارا سوال کرے آپ. میں اسکول کے زمانے سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں میری عمر شاید میں سمجھتا ہوں 10-11 سال کی تھی، اسکول کے زمانے سے میں اسٹائپینڈ لیتا تھا. فرسٹ آتا تھا پڑھنے میں تو اسٹائپینڈ لیتا تھا. اب اسی کے اندر سال کے میرے کپڑے وغیرہ بنتے تھے. اس کے بعد جو ہی میں جو ہے کمپلیٹ کرا
IT ہے, اس کے بعد پھر میں اپنے پیروں پہ کھڑا رہا میں. اور جو مسلسل فیکٹریوں میں کام کرتے رہا, لاسٹ میں جب اس میں کام ملا میرے کو HMT میں, تو وہاں سے میں ریٹائرڈ ہوا. تو میرا اگلا سوال اسی سے کچھ ملتا جلتا ہے. آپ نے کہا آپ کی جو ضروریات ہے وہ الحمدللہ پوری ہو جاتی تھی, تو آگے کچھ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ان سوالوں کو ابھی تک جواب دیا. تو کچھ بات کرتے ہیں شادی کی اور آبائی زندگی کی. آپ اپنے شریک حیات سے کیسے ملے؟ لو میرج تھی, ارینج میرج تھی؟ یہ بھی بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. میں میڈیم خاندان کے تھے. خاندان بڑا پیارا تھا ہمارا, بہت بڑا خاندان تھا, لیکن سب سے غریب ہم جو تھے. تو اس کے بعد جب جوانی میں قدم رکھے تو ایک نوابزادی تھی, اس سے جو ہے ہماری ملاقات ہوئی, تو محبت کی شادی کرے. تو اب یہ گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ محبت کی شادی نہ کرے. خیر ٹھیک ہے, میں ابھی بھی خوش ہوں, مگر والدہ ناراض تھے. ان کے انتقال کے بعد پھر زور پکڑے شادی کے واسطے, تو والد صاحب مجبوراً کر دیے. مگر الحمدللہ اب بڑی پیاری زندگی گزر رہی ہے. تو آپ نے کہا یہ آپ کی لو میرج تھی, تو آپ کو اس رشتے میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے اپنی شریک حیات کے بارے میں؟ نہیں, شریک حیات کے ساتھ یہ بھی بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. وہ جو ہے میرے خاندان کے لوگوں کو, میرے والد صاحب کا انتقال ہوگا, والدہ کا انتقال ہونے کے بعد ہمارے پورے خاندان کو جو ہے, بھائیوں کو, اغرا کے بچوں کو جو ہے ساتھ لے کے چلتی تھی. گھر میں جو ہے مہمان آنا, ہر روز مہمان بھر کے رہنا, اور بیوی بڑی خوش ہوتی تھی, ان کی خاطر توجہ کرتی تھی, اور بڑی وہ کرتی تھی. ابھی بھی چاہتے ہیں اس کو, اور جو ہے زندہ ہے سو والے, مگر ابھی بھی جو ہے اس کو بہت عزت کرتے ہیں اس کی. اس رشتے میں کوئی چیلنج جو آپ کو درپیش آیا ہو اپنے وائف کے ساتھ؟ نہیں, کوئی چیلنج وغیرہ پیش نہیں آیا. الحمدللہ بڑا اچھا گزرا. مگر صرف یہی ہے, دکھ ہے کہ انہیں اس کو پسند نہیں آیا. آئی تھی بہن کے پاس, رہی سی, گرین کارڈ میں مل گیا تھا اس کو. اگر رہتی تو بڑا اچھا رہتا تھا. اب اس کا کہنا ہے کہ آ جاؤ, تو میں جا کے اب کیا کروں. اب جاؤں گا انشاءاللہ. ارادہ 90% تو نہیں, 10% ہے, مگر 90% نہیں ہے. جا کے مل کے 1 مہینہ 2 مہینے رہ کے آ جاؤں گا انشاءاللہ. کوشش بات کی ہے. تو وہ کتنی دیر سے ادھر ہیں آپ کی وائف؟ تقریباً 24 سال 25 سال ہو گئے سمجھو. آنے کے بعد 6 مہینے کے لیے چلے گئے بیچاری وہ. تو وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ رہی؟ پسند نہیں آیا؟ میرے کو پسند, اس کو میرے پاس رہنا بہت پسند ہے, لیکن امریکہ کو اس کو جو ہے انگلش نہیں آتی تھی. جب اس کا ماحول دیکھی انہیں یہاں پہ کہ یہ باہر نکل کے جو ہے کہ انہیں کبھی ایک چیز نہیں خریدتی تھی انہیں, ہاں, اور وہ بڑے گوشے پات کے پابند تھی. جب یہاں پہ آئی, یہ ماحول دیکھ کے گھبرا گئی انہیں. تو صحیح گائیڈ کرنے کے واسطے ہماری بہن وغیرہ جو ہے انہوں بھی جاب کرتے تھے, مگر صحیح گائیڈ اس کو نہیں مل سکی. لہٰذا انہیں بیزار ہو کے بڑی آخر میں, نہیں بھائی مجھے چھوڑ دو, میں جاتی ہوں. بولا دیکھو کیا کرو گے, بتا نہیں میں جاتی ہوں, ضد لگائی. مسلسل کرنے کے بعد بولا ٹھیک ہے اجازت. تو آپ 24 سال سے انہیں ملے ہی نہیں؟ نہیں, 3-4 بار گیا میں انڈیا. اچھا, کیا 3-4 بار گیا, اور سٹیزن شپ لینے سے پہلے 2-3 بار گیا. سٹیزن شپ لینے کے بعد 1 بار گیا. میرا خیال ہے 4-5 بار میں راؤنڈ مارا. اب ارادہ ہو رہا پھر جانے کا, تبھی ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ. تو یہ جو اتنی دوری آپ نے اتنے سال ان کے بغیر کاٹے ہیں, تو کتنا مشکل تھا آپ کی صحت پر؟ اس کا کیا اثر پڑا مینٹلی, ایموشنلی؟ مینٹل ہیلتھ پہ اس کا بڑا فرق پڑتا ہے, تو کیسا تھا یہ؟ بڑا پیارا وہ بھی جو ہے ایک وہ ہے کہ اسٹارٹنگ میں تو کافی مشکل ہوئی میرے کو. اور یہاں پہ بھی میں الحمدللہ کوئی گناہ نہیں کرا, کوئی غلط راستے پہ نہیں گیا. اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں شادی کر لو, میری یہ عمر میں شادی کر کے کیا تماشے کرنا. بولا نہیں بھائی, نہیں آپ کے سائز کی کرو, آپ کی عمر کی کرو. وہ 2-3 ہیں, عربستان والے ہیں, اسپینش ہے, ان کو مسلمان کرنا ہے, آپ کر لیے تو ان کو شادی ہو جاتی. بولا نہیں بھائی, اللہ کا احسان ہے, رہنے دے میرے کو. کیونکہ شادی کرنے کے بعد کم سے کم جو ہے بیوی کے تھوڑے بہت خواہشیں تو پورے کرنا چاہیے. اب بیوی ہے, اس کے ساتھ چل سکتا ہے ہمارا. میں نے کہ 1-8 بار جو ہے صحبت کر لیا, روزانہ ساتھ سوتی تھی میرے انہیں, مگر الحمدللہ ایسا سے میں پیچھے ہٹ گیا. بولا نہیں بھائی, میرے میں اتنی سکت نہیں ہے. لیکن اوورآل ادھر ان کے بغیر رہنا مشکل تھا؟ ان کے بغیر ابھی بھی رہنا مشکل ہے میرے کو. تقریباً روزانہ فون کرتا ہوں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سے بات کرتا ہوں, دل کو تسلی ہوتی تھوڑی.
مگر اس کے انہیں بھی تھوڑا تڑپ رہی ضرور کہ آ جاؤ، کیونکہ ایک دن چھوڑ کے نہیں رہتے تھے ہم، ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی، میرے ساتھ سوتی تھی، مگر اب کیا کریں، بالا تو مجبوری ٹک گئے، کیونکہ وہاں بڑا پیارا گھر تھا میرا، تقریباً 2 ملین کا گھر تھا، اور بیوی ایک بچہ تھا میرے کو، وہ جو ہے ضد کر کے جو ہے مکان بیچ دیے، کوڑیوں کا مول بیچ دیے، آج پچھتا رہی، کافی بڑا مکان تھا میرا، تو بس یہ مکان بک گیا، یہ مل گیا، بولا اب جا کے کیا کروں، بول کے خاموش بیٹھا ہوا یہاں پہ۔ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے یہ اپنی ازواجی زندگی کے بارے میں مجھے بتایا. آپ کچھ بات کرتے ہیں امریکہ ہجرت کے بارے میں. آپ کی کتنی عمر تھی جب آپ امریکہ منتقل ہوئے، اور آپ امریکہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں HMT فیکٹری میں ہمارے تھوڑے خراب حالات چل رہے تھے، سب کو نکال رہے کر رہے تھے، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد سے کوئی ہمارے کو فورس نہیں کرا، میرے کو نہیں چھوڑ رہے تھے. میں بولا نہیں بھائی میرے کو ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں، وہ تو سب جنے فورس کرے کہ نہیں مت لو، بولا نہیں. آخر میں بہن کا وہ آیا رسپانس لیٹر، اب مجبوراً بولا نہیں بھائی اب تو چھوڑو مجھے، خط دے دیا میں ریزن کر کے، پھر میں ادھر آیا. اب یہاں آنے کے بعد تو بس زندگی بڑی پیاری گزری، مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ کہ جو ہے کوئی فائنینشلی والا تو تھوڑے بہت حالات تو چینج ہوتے رہتے ہیں، سوسائٹی اچھی نہیں ملی، لوگ اچھے نہیں ملے، اس سے کافی میرے کو پریشانی ہوئی. اب الحمدللہ پاکستان کا ایک میرا ساتھی ہے میرے بیٹے کے طرح، وہ میرے کو جو ہے بولتا نہیں آپ میرے پاس ہی رہنا، اور تقریباً 8-10 سال 15 سال سے اس کے پاس ہی ہوں میں. تو جب آپ امریکہ پہنچے تو آپ کہاں رہے سب سے پہلے؟ ہاں میں میری بہن کنے تھا، اور وہاں پہ تقریباً کون سی جگہ؟ کوڑی لینڈ ایوینیو جے کے پاس، تو وہاں پر تھا میں. وہاں پہ بھی میری زندگی اچھی گزری، لیکن جب جاب ملا میرے کو یہ ملا، تو ہمارے دکان پہ بھی کام کرتا تھا پارٹ ٹائم میں، تو اس کے بعد تھوڑے بہت ہمارے بہن بھائی کے لوگوں میں ان میں تھوڑے اختلاف ہونے لگے، تو بولا نہیں بھائی میں یہ الگ ہو جاتا ہوں، بول کے میں اس وقت سے الگ ہو گیا. تو جب آپ پہلی دفعہ امریکہ آئے، ٹھیک ہے، ایک مختلف ممالک سے ادھر آپ آئے، ادھر ایک نیا ملک، نیا کلچر، آپ نے سب سے زیادہ ادھر کیا چیز محسوس کی، کیا اپریشیٹ کیا، کیا پسند آیا امریکہ کے بارے میں؟ امریکہ میرے کو ابھی بھی پسند ہے. امریکہ میں پسند اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر جو ہے ہر انسان کو جینے کا صحیح حق ہے، اور ہر زبان جو ہے بول سکتے ہم، اور کوئی مشکلات تو پیش زیادہ نہیں آئے، لیکن اتنا ہے انگلش نہیں آنے سے جو ہے ڈینڈیٹ وغیرہ میں کام کرا تھا میں، تو اس میں تھوڑے بہت مشکلات تو آئے، لیکن میرے کو وہاں پہ گائیڈ کرنے والے اچھے لوگ ملے. وہ تو اپنے اسپینش سے کالے تھے، یہ تھے، مگر اچھے گائیڈ کرنے والے ملے. ایک مسلم بھی تھا، اور وہ بھی اچھے گائیڈ کرنے والے ملے. تو مشکلات تو آئے، پھر بعد میں سنبھل گیا. پھر اس کے بعد جب ڈینڈیٹ یہاں سے برخاست ہو کے کنیکٹیکٹ کو جا رہا تھا، تو والگری میں ضم کر دیا اس کو، تو وہاں کا انچارج آ کے بولا نہیں غلام تم جو ہے ریٹائرمنٹ مت لو، تم ادھر آ جاؤ. تو وہاں جانے کی وجہ سے سوچا میں، لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہاں کا ایک ڈرائیور آیا تھا، اس سے میں پوچھا، آتا تھا ڈلیوری دینے، بولا بھائی کیسا ہے کنیکٹیکٹ، تو انہوں نے بولا بھائی بہت اچھا ہے، مگر تم گاڑی چلانا ضروری ہے. بولا گاڑی نہیں آتی میرے کو، گاڑی نہیں ہے تو مکانا دور دراز مشکل ہے، اسی لیے میں پیچھے ہٹ کے ریٹائرمنٹ لے لیا. تو آپ نے کہا کہ آپ پہلی جاب، پھر اس کے بعد ڈیونڈیٹ پہ آپ نے جاب کی، تو ان جابس پہ مشکلات، کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا کوئی خاص نہیں؟ نہیں کوئی خاص مشکلات نہیں، تھوڑے بہت تو ہوتے رہتے ہیں، مگر کوئی خاص. اس کے ساتھ ساتھ آپ، کیونکہ آپ کی وائف وہ واپس چلی گئی تھی، انہیں پسند نہیں تھا آیا، تو آپ پہ گھر کی بھی ذمہ داری سنبھالتے تھے، گھر میں اپنے کھانا پکانا وغیرہ یا اپنا ساری ٹیک کیئر خود ہی کرتے تھے، تو مشکل تھا جاب بھی کرنا، گھر بھی سنبھالنا؟ نہیں مشکل تو تھا، مگر کیونکہ مجھے پکانا وکانا نہیں آتا تھا، مگر یہاں پہ پاکستان والے 2-3 دوستان ملے، وہ اپنے پاس رکھ لیے تھے مجھے، ان کو بھی پکانا نہیں آتا تھا، تو ماحول اور زندگی جو ہے حالات سکھاتے ہیں، تو پھر بعد میں پکانا تھوڑا شروع کرا، تو اتنا تھوڑا اچھا پکانا شروع کرا کہ پاکستانی نے میرے ہاتھ کا بغیر نہیں کھاتے تھے وہ لوگ، کھانا اور انڈیا کے ٹائپ کا بناتا تھا. اچھا، تو یہاں آ کے سیکھا میں نے پکانا. چلیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو آپ کی یہ منتقلی کا، امریکہ منتقلی کا سفر تھا، اس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا. آپ کچھ بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر بھی ہے؟ نہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہے، بلڈ پریشر تھوڑا رائٹ تھا، مگر بلڈ پریشر بالکل کنٹرول میں 90%. اچھا، تو
ان اور آپ نے کہا کہ آپ کو بیک کا بھی مسئلہ ہے, آپ گرے تھے. گر گیا تھا, کمر کو مار لگا تھا, تو اس کا آپریشن ہوا میرا. تو ریڑھ کی کیسے ہڈی, گرے تھے آپ, جاب پہ گرے تھے یا؟ نہیں مسجد میں گر گیا تھا, تو کچھ وضو کرتے کرتے گر گیا تھا بیلنس اڑ کے, تو کمر کی ہڈی کو جو ہے مار لگا. تو اس سے اوپر جو ہے میں تقریباً 2 دن 3 دن محسوس کرنے لگا. دواخانے میں شریک کرانے کے بعد ڈاکٹر شریک کر لیا, شریک کر کے جو ہے پورا ٹیسٹ وغیرہ کر کے بولے نہیں تمہارا آپریشن کریں گے ہم, اور اس کے اندر سیمنٹ بھریں گے ہم. وہ ٹھیک فریکچر ہو گئی تھی. فریکچر ہو گیا تھا, تو وہ لوگ سیمنٹ بھرنے کے بعد تقریباً 90% وہ ٹھیک ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد میں کیا مسجد میں رہتے رہتے وہ کچرا والا اٹھانا پھینکنا کرنا تھوڑا پہلوانی کرے, تو اس سے جو ہے کمر پھر پکڑ لیا. تو جیسے بلڈ پریشر ہے, یہ آپ کو یہ کمر کا مسئلہ ہے, تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے میں آپ کو کتنی پریشانی محسوس ہوتی ہے اوور آل؟ پریشانی تو ہوتی تھوڑا یہاں پہ آپ کی عمر میں تقریباً 5-6 سال سے, اور جو ہے ہوم اٹینڈنس کے سے بھی ہمارا ڈاکٹر ہمارا لکھ کے دیا بھی, تو وہ لوگ عورض بڑھائے نہیں. آخر میں مجبور ہو کے میں چھوڑ دیا, ہم لوگ بھی چھوڑ دیے, کیونکہ 4 گھنٹے ملتے ہیں ہوم اٹینڈنس کو. میری وہ پاکستانی بچی ہے, وہ آ کے اٹینڈ کرتی ہے مجھے, مگر بغیر اس کے بھی جو ہے بیچارے میرا پورا خیال رکھتے ہیں. بولے انکل اگر آپ کو آورس نہیں بھی ملا تو فکر مت کرو, ہمارے پاس ہی رہنا. تو خیر تھوڑا بہت فوڈ اسٹام وغیرہ ملتا ہے, تھوڑے بہت پیسے دیتا ہوں, ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت اچھا خیال رکھتے وہ لوگ. اگر آپ کو یہ بیماریاں نہ ہوتی ہیں, بیک کا مسئلہ نہ ہوتا, اور آپ اپنی بہترین صحت کی حالت میں ہوتے, جس میں آپ خاص طور پہ جسمانی طور پر آپ بہت اچھے ہوتے, فٹ ہوتے, ذہنی طور پر زیادہ صحت مند ہوتے, تو آپ کیسا محسوس کریں گے, اور آپ کے لیے یہ کیوں اہم ہوگا؟ نہیں ہے, جب میرے کو ایسا ہوتا تو میں میں تو بالکل جاب بھی کرتا تھا اور نمازوں کی پابندی کرتا تھا. الحمدللہ ابھی بھی نمازوں کی پابندی کرتا ہوں, مگر جاب کرتا تھا میں انشاءاللہ, کیونکہ میرے کمر کے درد کے لحاظ سے بھی پیچھے ہٹ گیا. پھر لوگ تھوڑے بولے, ساتھیاں ہمارے یہ وہ, چلو بہت کر لیجیے, تم کو 600-700 ملتا پینشن. تقریباً 10 سال پہلے 8-10 سال پہلے ریٹائرمنٹ لیا میں. تو ریٹائرمنٹ لے لو, اللہ کرتے بیٹھو, ایک مسجد ہے وہاں بٹھاتے تم کو, وہ تو مسجد میں بٹھا دیے, تو وہاں سے لے لیتا ہوں. بہت ریسپیکٹ ہے مسجد میں. بس یہ زندگی ابھی گزر رہی, مگر فی الحال جو ہے گھر کو آ گیا ہوں, بارات مجبوری, میں مسجد میں نہیں ہوں کیونکہ کمر میں درد ہے. تو یہ پہ تو اگر یہ کمر کا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ ابھی بھی کام کر رہے ہوتے؟ ابھی بھی کام کرتا ہوں الحمدللہ. اوور آل آپ کی بیماریوں کو مینیج کرنے میں, علاج معاج میں کوئی دشواری تو نہیں؟ آپ کے پاس انشورنس بھی ہے, ڈاکٹر کے ہم زبان ڈاکٹر بھی مل جاتا ہے, انشورنس بھی ہے, ہیلتھ ہوم ایڈ بھی ہے, تو سارا کچھ صحیح چل رہا ہے؟ بالکل الحمدللہ. اور دانتوں کی بھی انشورنس وغیرہ؟ بالکل صحیح ہے, دانتوں کا بھی. اچھا, اگر آپ کوئی اچانک بیمار ہو جائیں یا فوراً طبی امداد کی ضرورت ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ طبی امداد کس سے حاصل کریں گے؟ اگر خدا نخواستہ زیادہ ہوگا تو پھر لازمی ہے کورنر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے, وہاں پہ اب علاج ہو گیا تو خود آ جائیں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. فیملی ڈاکٹر کہنے جاتے رہتا ہوں, مہینے 2 مہینے کو بلاتے رہتے ہوں, چیک کرتے. ڈاکٹر یوسف الدین بول کے انڈیا کی ہے, بڑی اچھی جو ہے ڈاکٹر ہے ہمارے انڈیا کے, یوسف الدین. تو بہرحال ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے الحمدللہ. جب آپ کو کبھی کوئی دباؤ یا اداسی محسوس ہو تو آپ ان جذبات کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ آپ اپنے خاندان کے کسی فرد سے بات کرتے ہیں, دوستوں سے مدد لیتے ہیں؟ ہاں, وہ تو جو ہے کبھی دل اچاٹ ہو گیا تو کبھی کر لیتا ہوں فون میں. ہمارے بھتیجیاں ہیں, بھائی کا بچہ ہے جو ٹیک اپ کرتا ہے, اور ہمارا بیٹا تو ادھر آ گیا ٹیکساس کو شادی کر لے کے, مگر اس کی زندگی ذرا الگ ہو گئی, اور بیوی اکیلی رہتی ہے, مگر بعض بھتیجی وغیرہ رہتی ہے, وہ لوگ ٹیک اپ کر لیتے ہیں. تقریباً تقریباً 1 آدھا گھنٹہ 15 منٹ بات کرتا ہوں بیوی سے, اور 9 سے بات کر کے کیفے لیتا ہوں. دل بھل جاتا ہے کہ چلو بھی سکون میں ہے. کیا آپ, جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا کہ مسجد میں بھی بہت ایکٹیو ہیں اور نماز بھی اور اذان بھی دیتے ہیں, کیا آپ جیسے نماز کو بھی ایز میڈیٹیشن, مطلب یا جیسے روحانی غذا جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے طور پر اسے بھی استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگتے ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل, اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور مسجد میں ایک بڑی پیاری بات سننا ضرور آپ کو میں, مسجد سے مجھے کوئی انکم نہیں ہے, کیونکہ میرے کو زیادہ کام نہیں ہونے کی وجہ سے. پہلے دیتے تھے بیچارے 300-400 جو بھی راہ دیتے تھے, مگر فائنینشلی وہاں سے بالکل بند کر دیا. میں خود بلا ملا نہیں, پیپر سے کام نہیں ہوتا, لہٰذا نہیں جانا نہیں, آپ یہیں رہنا.
تو خیر میرا سے چھوٹا کمرہ وغیرہ بنا کے جو ہے دیے ہیں بیچارے. بڑی عربستان والے ہیں, بڑی پیاری عزت سے رکھے ہیں. امام صاحب پاکستان کے ہیں, وہ بھی بیچارے میری بہت عزت کرتے ہیں. انہوں یہی کہتے ہیں کہ نہیں بابا آپ جانا نہیں, یہیں رہنا مسجد میں آپ. کون سی مسجد میں آپ رہتے ہیں؟ یہ کنگس ہائی وے پہ ایک مسجد ہے, المدینہ مسجد بول کے, 1781 بلڈنگ پہ, وہاں پہ. مگر تقریباً 6 مہینے سے جو ہے میں ایسے حالات سے پڑا ہوا ہوں, لہٰذا بہت کم جا رہا ہوں. جمعے کو جمعہ جاتا ہوں, آ جاتا ہوں, ختم کر. تو آپ نے بتایا کہ ابھی آپ کو بیک کا بھی مسئلہ ہے, اسپائن جو آپ کی ٹوٹی تھی, تو اس میں آپ کا علاج بھی ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کبھی کسی تھراپسٹ سے مدد لی, ایموشنلی بھی اور ویسے بھی اس بیک کے لیے بھی؟ تھراپی کے لیے پہلے جب ویلکر تھا میرا, اب چینج ہو کے جو ہیلتھ پلس آیا, تو اس کے اندر جو ہے وہاں سے بھیجتے تھے, گھر پہ تھراپی کراتا تھا انہیں. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ انشورنس چینج ہونے کے بعد یہ لوگوں کا عجیب چلا مسئلہ ہیلتھ پلس والوں کا, یہ لوگ نہیں بھیجے, مگر کوئی اب تھراپی وغیرہ نہیں کرا رہا ہوں. لیکن جب آپ پہلے تھراپی کرواتے تھے جی تو آپ کے لیے تھراپی, آپ اس کو ایک مفید ٹریٹمنٹ سمجھتے ہیں؟ ہاں, بہت اچھا دکھا میرے کو, اس سے فائدہ بھی ہوا. انہیں آتا تھا گھر پہ, ایک 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے ایکسرسائز کراتا تھا, بولتا تھا ایسا رکھو, پیر ایسا رکھو, ایسا اٹھاؤ, ایسا اٹھاؤ. تو مطلب مینٹلی, ایموشنلی اور فزیکلی مددگار ثابت ہوا میرے لیے. اچھا, بہت شکریہ, آپ نے اپنے صحت کے متعلقہ میرے ساتھ یہ ساری ضروری انفارمیشن شیئر کی. اب کچھ بات کریں گے جنوبی ایشیا کی تاریخ کے بارے میں, خاص طور پر 1947 کی جو پارٹیشن ہوئی تھی, اس نے کس طرح آپ کے خاندان کو مثبت یا منفی طور پر, یا آپ کے جاننے والوں کو اثر انداز ہوئی. کیا آپ کے خاندان میں کوئی فرد برطانوی راج سے آزادی کی جدوجہد میں شامل تھا 1947 کی لڑائی میں؟ اگر تھا تو وہ کس طرح شامل تھا؟ اگر نہیں بھی تھا تو آپ نے کچھ واقعات اپنے بڑوں سے جو کچھ سنے ہوں, یا ہو سکتا ہے کچھ آپ کو یاد بھی ہوں تھوڑے بہت, تو وہ بہت کم چانسز ہیں, لیکن آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں, وہی بھی میرے کو تھوڑے بہت یاد ہے. میرے کو میرے ایک بھائی جو انڈیا میں تھے, ہے بھی انتقال ہو گیا ان کا, انہوں انڈیا سے ملٹری میں تھے, انہوں ویئرلیس آپریٹر. اور بڑا پیارا واقعہ میں سنا دے رہا ہوں آپ کو. میں تو میرے سب سے بڑے بھائی جو ہے, بڑے خوبصورت بھی تھے, سب سے بڑے بھائی میرے, جب انڈیا پاکستان کا ڈیوائڈ ہوا تو انہوں جو ہے اپنا نام وہاں پہ لکھا کے پاکستان کو چلے گئے وہاں پہ. اور پاکستان میں بڑے نامور جو ہے پیلٹ گزرے, انہوں شاہ فیصل کالونی میں بھی بچے وغیرہ ان کے ہیں. تو بڑا عجیب و غریب واقعہ ان سے گزرا, جو اچھی طرح ہم کو یاد ہے, کیونکہ بڑوں سے بھی سنے تھے. جب تھوڑا بہت ہوش تھا میرے کو, مگر بھائی کا یاد نہیں ہے مجھے, کہ کب بھائی کا صورت وغیرہ یاد نہیں ہے. مگر فون پہ کبھی بات چیت ہوتی تھی بابا کی تو سنتے تھے. تو وہ جو ہے بڑی پیارا وہ واقعہ. تو یہ ملٹری کے بھائی جو ہے ہمارے یہاں سے لڑے انڈیا سے, وہاں سے جو ہے پاکستان سے لڑے. آپ کا ایک بھائی ادھر سے لڑا؟ راسگا بھائی. تو جب بارڈر کے اوپر ہمارے بھائی تھے, تو جو پائلٹ جاتا تھا تو سوچتے تھے انہوں کہ شاید میرا اس کا بھائی ہوں گا. جب انہوں جاتے تھے تو انہوں سوچتے تھے کہ شاید اس میں میرا بھائی ہوں گا. جب انڈیا کا جنگ سب ختم ہو گئی تو دونوں کی لیٹر ٹکرائے. ان کا لیٹر ادھر آیا, ان کا لیٹر, جب لیٹر وغیرہ بند تھے, بعد میں ان کا لیٹر ادھر آیا, ان کا لیٹر سیم مضمون ہے ان کا دونوں کا, کہ جب بھی میں بارڈر پہ جاتا تھا دل کو جو یاد کرتا تھا میں کہ شاید میرا بھائی اس کے اندر ہوں گا. انہوں بھی یہ لکھے کہ جب بھی جہاز جاتا تھا ہم سوچتے تھے کہ شاید اس میں میرا بھائی ہے. بڑا اتنے تھوڑا بہت چیزیں ہم کو یاد ہے. یہ تو بہت ایموشنل بھی ہے اور انٹرسٹنگ سٹوری بھی ہے کہ دونوں بھائی جب پارٹیشن ہوئی, ایک بھائی انڈیا کی طرف سے ایروپلین اڑا رہا تھا فائٹر جیٹ, اور ایک بھائی پاکستان کی طرف سے فائٹر جیٹ اڑا رہا تھا. وہ جہاز اڑا رہے تھے, انڈیا والے ملٹری میں تھے. اچھا, زمینی لڑائی میں تھے. زمینی لڑائی میں تھے. صحیح ہے. تو آپ اس ٹائم کے کوئی اور واقعات جو آپ کو یاد ہوں یا آپ نے سنے ہوں, یا کس طرح لوگوں فیملیز آپ کے کوئی جاننے والے کوئی متاثر ہوئے جن کو نقل مکانی کرنی پڑی؟ نہیں, متاثر تو زیادہ نہیں ہوئے, مگر تھوڑا تنگ کرنے میں ہماری کافی رشتہ داران جو ہے کراچی چلے گئے. اپنی پراپرٹی وغیرہ سب جو ہے بیچے نہیں بلکہ چھوڑ کے چلے گئے. کروڑوں کی جائیداد تھی مگر سب چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت ہم کو زیادہ ہوش نہیں تھا اور والد صاحب کو بھی زیادہ پتہ نہیں تھا. جب والد صاحب کے انتقال کے بعد سمجھو پھر وہ کلوز ہی ہوگا معاملہ. بڑی پیاری جائیداد چھوڑ کے کراچی چلے گئے وہ لوگ. تو مالی طور پر
ان لوگوں کو پھر کافی نقصان ہوا ہوگا کیونکہ اپنی ساری جائیداد وہ ادھر چھوڑ کے چلے گئے. ہاں چلے گئے، مگر وہاں پہ اچھا سیٹ اپ ہو گئے تھے وہ لوگ، اور ابھی بھی اچھا سیٹ اپ ہے، اور تھوڑے زندہ ہے، تھوڑے مر گئے. بھابھی زندہ ہے ہماری، بڑی بھابھی، اور میں اور یہ بہن خاندان کے، باقی سب کا انتقال ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پارٹیشن، یہ جو لڑائی ہوئی تھی، خاص طور پہ جیسے آپ کا خاندان متاثر ہوا، ایک بھائی آپ کا پاکستان چلا گیا، پاکستان کی طرف سے لڑ رہا ہے، ایک انڈیا کے لیے لڑ رہا ہے، ظاہری بات ہے دونوں سکے بھائی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور اس سے پہلے، اور خاص طور پہ لڑائی سے پہلے کی آپ کو کچھ یادیں جو یا کچھ واقعات آپ نے سنے ہو، ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جو ہوا ہے یہ تو ان کے غلط ہوا. ہم ابھی بھی سوچتے ہیں، ہمارے بڑے لوگ ہیں وہی بولتے کہ انڈیا پاکستان کی، یہ بنگلہ دیش کی ڈیوائڈ نہیں کرنا تھا. یہ اب وہ پتہ نہیں سنتے ہیں، تقریباً تاریخ پڑھتے ہیں کہ ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ جو ہے بدماشی کر کے یہ کرائے ہیں. اور جینا صاحب کو بھی نہرو گاندھی بولا تھا مت کر جینا، مت کر جینا، مگر ان کو بھی تھوڑا لوگا ورگلا ہے. اب اس میں جو ڈیوائڈ کرے، اس میں سوائے انڈیا کا نقصان کے کچھ نہیں ہوا. پھر بھی ہے انڈیا جو ہے اچھا ہے بنسبت پاکستان کے، جہاں تک ہم سنتے آ رہے ہیں پولیٹیشن وغیرہ میں. اب یہاں پہ ہم نے بچپن میں دیکھا، جوانی میں بھی دیکھا، بعد میں جوانی کے بعد ہمارے حالات یہ وہاں کے انڈیا کے اتنے بگڑ گئے کہ پہلے جو ہندو اور مسلمان تھے، حالانکہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کا بڑا ادب کرتے تھے، وہ بڑا ادب کرتے تھے. اور میرے والد کے پاس جو ہے، ہمارے ویٹرنری ڈاکٹر تھے والد، تو ان کے پاس آ کے ہندو لوگ جو ہے مشورہ کرنا، شادی کے لیے یہ کرنا، بڑے اچھے تعلقات تھے. اور ہمارے آزو بازو گھر رہتے تھے، ادھر دیول رہتی تھی، ادھر جو ہے مسجد رہتی تھی، اور ادھر اذان ہوتی تھی، بیچ میں بیکری تھی، ادھر دیول رہتی تھی. تو بڑا ایک عجیب قصہ ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، دیول وہاں پہ جو ہے گھنٹے بجاتے مندر میں گھنٹے، تو مسلمانوں کا جو ہے اذان ہوتی تو اس کو ڈسٹرب ہوتا تھا. تو ایک بڑا اچھا جو ہے سرکل گزرا، تو نام تو یاد نہیں ہے مجھے، بڑا اچھا جو ہے واقعہ اس کا. تو انہیں اس کے پاس جا کے شکایت مسلمان کرے کہ بھئی ہم رمضان کو نماز پڑھتے، تراویح بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ جب دن میں گھنٹہ بانٹتے رہتے ایسا. تو اچھا بول کے ان کی کمیٹی کے لوگوں کو، ان کے کمیٹی لوگوں کو بلا کے ان لوگوں کو پوچھا، بھائی پجاری کو، بھئی یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس گھنٹہ کب مارتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا صاحب جس کو ٹائم ملا گھنٹہ مارتا، پوجا کرتا جاتا. مسلمانوں کو پوچھا، بھائی تمہارے پاس کب کتنے بجے نماز ہوتی؟ 5 ٹائم ہوتی. اذان کتنے بجے ہوتی؟ 5 ٹائم ہوتی. فجر کو اتنا ٹائم لگتا، 10-15 منٹ. ظہر کو اتنا ٹائم لگتا. ٹھیک ہے. اب پجاری کو بولا دیکھو ان کے ٹائمنگ نوٹ کر لو، جب بھی اذان ہوتی ہے تمہارا گھنٹہ بند ہو جانا. اگر تمہارا گھنٹہ بجا تو میں تمہارا گھنٹہ بجا دوں گا. تو ہندو جب گھبرا گئے وہ لوگ. تو آج تک جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ مسجد کا نواب کے مقام ہے، حیدرآباد سے باز ہے بالکل. آج تک تاریخ گواہ ہے کہ وہ مسجدوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. اب یہ جو مودی آیا سیاست میں جو ہے لڑائی جھگڑا کر کے تباہ کر دیے، سوائے انہوں نے کچھ نہیں ہے. تباہی بار باری مسجد گرائے، یہ گرائے، وہ گرائے، سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے. اور یہ جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مر کرنے کی کوشش کر رہا مودی، اور مسجد کو شہید کرنا، یہ کرنا، بڑا عجیب و غریب ماحول کر دیا. یعنی تقریباً مسلمان اس کے پورے خلاف ہیں، مگر تھوڑے بک جاتے ہیں، تھوڑے ظاہر ہے کہیں بھی بکتے ہیں. تو بکنے کی طرف سے جو ہے یہ چل رہا گاڑی پر. ورنہ کانگریس آتی، اور اسدالدین اویسی حیدرآباد کا بڑا پیارا ہے، سنبھال کے لے کے جا رہا ہوں. اب وہ جو ہے اس سے بڑا پیارا تو چل رہا الحمدللہ، مگر مودی کا سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی کہ بیڑا غرق ہوتا رہتا، کیا کرتا ابھی ڈونٹ نو. تو ان سارے واقعات کو جب آپ ادھر امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار پیچھے ہیں، آپ کی وائف پیچھے ہیں، تو ادھر بیٹھ کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب یہ نفرت امیز جو سیاست پیچھے چل رہی ہے، نفرت کی سیاست چل رہی ہے، تو کیسے آپ کی صحت پہ یہ اثر انداز چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں، میں تھوڑا اس سے بھی اطمینان میں ہوں کہ مسلمان ہر جگہ ہے، مسلمان اپنے بھائی ہیں. اب تو یہ یقین ہے ہمارا، سب آدم کی، ہر ہندو بھی ہمارے بھائی ہے، آدم کی اولاد ہے، مانتے ہیں. مگر یہ جو خونی رشتہ ہے ہمارا مسلمان کا، ہمارا بولتے مسلمان بولتے گلے لگاتے. ہندو کو پھر بھی آپ لوگ نہیں پوچھتے، مگر ہم پوچھتے ہیں ایسا سے کہ جتنے ہمارے حیدرآباد کے دوستاں تھے، ہندوؤں تھے، بہت سارے بڑی عزت کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے وہ لوگ.
جانے کے ساتھ ہی پیرا پڑتے یہ کرتے ہماری عزت کرتے. مگر جو دہلی وغیرہ میں ہے کافی گڑبڑ ہے, بہار وغیرہ میں تھوڑی بہت ہے, دوسرے علاقے میں ہے, مگر حیدرآباد ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ابھی مودی حملہ نہیں کر سکا, کیونکہ اسدالدین اویسی اس کا بھائی وغیرہ جو لیڈراں ہیں وہ لوگ سالڈ لیڈراں ہیں, وہ لوگ دھکا لگنے دیتے. اس وجہ سے ہم کو زیادہ اطمینان ہے کہ تقریباً ہمارے تھوڑے بہت رشتے دار ہیں. اب بہار وغیرہ میں ادھر ادھر تھوڑے ہے, مگر وہ لوگ ابھی تھوڑا سنبھل کے ہے. بہرحال یہ چیز ہے. چلے میرا ایک اینڈ کرنے سے پہلے ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ آپ کے بھائی اور آدھی فیملی ادھر پاکستان میں موو ہوگی, تو یہ کتنا مشکل یا یہ ٹراما کتنا زیادہ تھا آپ اور آپ کی فیملی کے لیے, اور آپ کی صحت پر اور آپ کے خاندان سب کی صحت پر اس کا اثر بھی پڑا ہے مینٹلی ایموشنلی, تو کتنا مشکل ٹائم تھا وہ؟ بہت مشکل ٹائم میرے والدہ کو والد کو گزرا, کیونکہ ہم دیکھنے ترس گئے, بھائی کو نہیں آ سکے. اور بھائی جب پتہ اٹھا کے آئے, بڑے پیارے بچے تھے, دلیر بچہ تھا, انہیں پہلے آیا انڈیا کو, آ کے میرا پتہ اٹھایا, سب سے پہلے میرے پاس آیا, رہا میرے پاس, بہت خوش ہو گیا. بولا نہیں بچہ سب کا نہیں, پھر آیا میں بھائیوں کا نہیں, بھائی بولے ہمارے پاس رہ جا 2 دن. ظاہر ہے بھائی کا بچہ ہے, جب سب کا نہیں رہتا تو 3 دن کے بعد 2 دن میں بات کیا جاتا تھا. بولا کیا ہو نہیں بابا چاچا میں ادھر ہی رہوں گا, میرے پسند نہیں ہوا. تو خیر رہتا تھا, بڑا پیارا بچہ تھا, ابھی بھی ہے, فون آتے رہتا اس کا. تو اس کے بعد جا کے انہیں بہن کو بولا, انہیں کہ گئے تو صرف باؤچا کے نہیں رہنا اور کہیں نہیں رہنا. اور وہ لوگ آئے, ان کے بہن سب کے ہمارے ان کے داماد کے سمجھو کچھ رشتے دار دور تھے, وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں سے فون آیا میرے کو کہ آپ کے پاکستان سے کچھ لوگ آئے ہیں. تو میں DT اسمبلی میں تھا اس وقت, اور ہی گیا, جا کے دیکھا کون ہے وہی. وہ تو بولے یہ ہے, وہ تو انہوں نے بولے بچہ ہم وہاں سے, ارے انہوں نے گلے لگے کرے. تو ہمارے بچی جی فوری سوٹ کے تیار کر کے رکھ لی. تو ان کے لوگ بولے چاچا آتی سوٹ کے تیار, تو لے کے چلے گئے. انہیں بھی آئی رہی, مگر بھائی اور بھابھی نہیں آ سکے. اس کے بعد جانے کے بعد جو ہے بھائی کی بڑی خواہش تھی آنے کے لیے, آ نہیں سکے. اور بھابھی ابھی بھی ہے, بھابھی بولے میں کیا کروں, تو ہی آ جا ایک بار. انہیں بھتیجا بولتا آ کے پرمنٹ رہے یہاں پہ. بولا نہیں بیٹے میں انشاءاللہ انڈیا میں رہوں گا. بڑا یہ ہمارا خرچہ. بھائی کو پھر کبھی نہیں آپ ملے؟ نہیں, نہ بھائی کو میں دیکھا سوائے والدہ والد کے. اور جہاں تک میرا خیال ہے بڑے بھائیاں کچھ دیکھے ہمارے, 4-5 بھائیاں گزرے ہمارے, تو مگر میں نہیں دیکھ سکا. والدہ دیکھ کے, والدہ تو ظاہر ہے وہ بڑے پیارے خوبصورت تھے, نوجوان تھے. البتہ جو ہے جب بچپن میں تھے, ابھی بھی یاد ہے میرے کو, لون پنا تھا, بچپن سے ذرا بڑے ہوئے تھے. تو ہمارے بھائی لے کے آ کے کردار فوٹو اسٹوڈیو تھا, ان کا دوست تھا, وہاں لے آ کے فوٹو بتاتے تھے یہ اپنے بڑے بھائی ہے. تو اچھا بڑے خوبصورت نوجوان تھے بالکل. تو بس یہ زندگی تھی وہاں کی. تو دکھ ہے ابھی بھی اس بات کا بھائی کا؟ دکھ ہے بالکل, ابھی بھی دکھ ہے. اور بھابھی کو مسلسل بول رہا ہوں, بھابھی ایک بار آ جاؤ نا, امریکہ ہو, وزٹنگ پیپر بھیجتا ہوں میں. نہیں بابو میں نہیں آتی ہے. اب بچے کو بولا تو انہوں نے بولا نہیں آتا. اس کا چاچا تھا, چاچا کے ماما کو بچہ تھا جاوید بول کے, اس کا انتقال ہو گیا. انہیں آتا تھا جاتا تھا. برابر ایک اس کا واقعہ سنا کے بند کرتا ہوں بات کو میں. اور انہیں پہلے جب میں یہاں آ گیا, میرے پاس تو فون نمبر گم ہوگا ان کا, ان کے پاس بھی میرا فون نمبر گم ہوگا, رابطہ ختم. اب 15 سال ہو گیا. اب وہ پاکستان والے تھوڑا پڑے, میں بھی سوچ رہا ہوں کیا کرنا, کس کو بھی پوچھ رہا ہوں, چلو نہیں ملا فون نمبر. اب جاوید بول کے تھا انتقال ہوگا, بیچارہ اللہ اس کو جنت دے. تو وہ جو ہے پاکستان کو آیا. تو کراچی کے ایک دوست تھے ہمارے, تاج بول کے, ابھی بھی ہے بیچارے. ان کا نہیں بیٹھ کے, ان کے دوست تھا, تو ان کا نہیں بیٹھ کے کھانا رہنا کرا, 1 مہینہ کچھ تھا ان کے پاس. تو میں ان کے پاس کھانا کھانے جاتا تھا. تو وہ کیا کرا بیچارہ, میرے کو جو ہے ہمارے تاج بھائی بولے جانے سے 2 دن پہلے انہیں بولا بھائی ایک کی تلاش ہے. ہماری بھتیجی فون نمبر دی میرے کو, مگر فون نمبر بھی نہیں دی, خالی نام بولی انہیں. نام سے میں کیا کروں, فون نمبر ہونا, ایڈریس ہونا, نام ہم نے بولی ایڈریس بھی نہیں معلوم, نام بھی نہیں, وہ نہیں معلوم. اچھی بات ہے, نام بولی. تو انہوں کیا کرے, بعد میں جانے سے 1 دن پہلے غلام کرمانی صدیقی بولا. تو انہوں بولے صدیقی انڈیا کی, ہاں. ارے کل کھانا کھا کے تمہارے ساتھ گئے نہیں, انہوں گیا بولے. تو فوری آیا مسجد کو, آ کے ملا کرا, پھر بڑا تعلق ہوا جب فون نمبر ملا میرا سب کا. تو میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے, اگر یہ پارٹیشن نہ ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پریوار, آپ کی فیملی کی سچویشن بھی بہتر ہوتی, زیادہ خوشحال ہوتے, آپ کی صحت بھی بہتر ہوتی, اوور آل مینٹلی ایموشنلی,
اور چیزیں بہتر ہوتی، کیونکہ یہ تو ڈیوائڈ ہو گیا نا آپ کی فیملی. جی ہاں، اگر رہتا تو میرے خیال سے بڑا پیارا رہتا تھا، ہم بھی خوش رہتے تھے اور پاکستان والے بھی خوش رہتے تھے، بنگلہ دیش والے بھی خوش رہتے تھے. مگر اب انڈیا کے لوگ تقریباً خوش ہیں، مگر یہ پولیٹیشین والے تنگ کر دیا ہے. مگر پاکستان کا، بنگلہ دیش کا سنتے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے کو کہ کیا چل رہا ہے پریشانہ کہ اتنا اچھا ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا سو، اور اتنا اچھا ملک اور تباہ کر دیا اس کو. بس یہ فیل ہوتی رہتا ہے کبھی آپ کچھ خیال نہیں. چلیں، آپ نے آپ کے جو قیمتی تجربات اور آپ کا ایکسپیرینس آپ میرے ساتھ شیئر کرنے کا میں بے حد مشکور ہوں. اس سے پہلے کہ میں بند کروں، آپ کوئی اور چیز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ نہیں، بس آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، ڈے کیئر کا بھی شکریہ. یہ لوگ بھی خیال کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ بھی ہم لوگوں کا خیال کرتے ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے مجھے. چلیں، بہت شکریہ. تھینک یو.